بعض وقت نظر لگتے لگتے پرانی ہو جاتی ہے نا جب، تو یہ پھر وہ آسیب کی طرح بتاتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، آسیب کی طرح کا پھر اس کا علاج کیا جائے، اگرچہ وہ آسیب خود نہیں ہوتا، جن نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ آسیب کی طرح کا اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز پرانی، جیسے زخم ہے، کوئی پھوڑا ہے، گلٹی ہے، یہ بہت پرانی ہو جائے نا تو پھر ناسور بن جاتا ہے، زخم بعض وقت پرانا ہو کر ناسور ہوئی کینسر۔ تو اس طرح کی چیزوں کو جلدی جلدی کھرچ کے، گلٹیاں ہوتی ہیں تو ڈاکٹر یا تو دواؤں سے اس کو گلاتے ہیں یا پھر نکال دیتے ہیں، تو زیادہ رہنے نہیں دیتے، جو دیانت دار ڈاکٹر ہوگا تو اس کو نکالے گا، اس کو ہٹاؤ، ورنہ یہ خدا نہ خدا گلتی رہے گی، سڑتی رہے گی اندر، تو یہ نقصان کرے گی اور کینسر تک پہنچا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں دو طرح کی گلٹیاں ہوتی ہیں، ایک تو کھال میں ہوتی ہے، بتاتے کھال میں جو گلٹی ہے وہ خطرناک نہیں ہوتی، گوشت کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، ایک تو یہ بری نظر تو واقعی بری نظر ہے، اس کے لیے حصار پڑھتے رہیں، جو چند بار بتایا ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، وہ شجرہ قادریہ میں بھی لکھا ہوا ہے، حدیث پاک کا اشارہ ہے تو وہ بھی مفید ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو روزانہ آئینے کے سامنے، آئینے میں دیکھ 11 بار پڑھنا ہے، ما شاء اللہ، معاف کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ آئینے میں دیکھ کر 11 بار پڑھنا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ نظر ہوگی تو اتر جائے گی، اگر نظر ہوگی تو انشاءاللہ اتر جائے گی، اور اللہ کرے گا تو نظر لگنے سے حفاظت بھی رہے گی۔ ہم پرمیننٹ پڑھنا ہے یہ انشاءاللہ، تو یہ فائدے والا عمل ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ روزانہ 1 بار کرنا ہے، اب روزانہ 1 بار کرنا تو پھر آدمی بھول جائے گا، تو اس سے جو بھی ہوتا ہے نا، خود اپنے طور پر بندہ ٹائم فکس کر لے کہ روزانہ، مثال کے طور پہ میں فجر کے بعد پڑھوں گا، تو آپ فجر کے بعد پڑھیں گے تو فجر کے بعد آپ کو آٹومیٹک یاد آ جائے گا کہ یہ پڑھنا ہے، تو آئینہ جیب میں بھی رکھا جا سکتا ہے، دیکھ کے پڑھ لیا اس میں۔ موبائل کا میں سوچا میں نے، لیکن موبائل کو آئینہ بولتے نہیں ہے عرف میں، اللہ بہتر جانے، بہرحال نہ اتنا واضح اس میں جتنا آئینے میں واضح نظر آتا ہے، تو اس طرح کے کئی گلاس بھی ہوتے ہیں، چمکدار گیٹ دروازے ہوتے ہیں، ان میں بھی نظر تو آتا ہے، کھڑکی کے دروازے، لیکن مجھے یہ میں اپنے اٹکل سے کیسے کہوں کہ یہ آئینے کا قائم مقام نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رہی اچھی نظر، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سہروردیہ سلسلے کے بانی ہیں، تو یہ مینا شریف میں مسجد خیف میں صفوں میں آنا جانا کر رہے تھے، دورہ فرما رہے تھے، آنا جانا کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا ہو کہ حضور کیا کر رہی ہیں، فرمایا کسی اللہ والے کی نظر ڈلوا رہا ہوں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح حضرت نے یاد پڑتا ہے، وہ لکھا ہے کہ آپ جو دورے فرماتے تھے تو فرماتے کہ میرا ایک مطلب، یہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اچھے کی مجھے نظر لگ جائے، نیک آدمی کی، یہ عاجزی ہے، یہ تو خود نیکوں کے سردار عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیارے نبی ہیں بلکہ رسول ہیں۔ تو اچھے کی نظر اچھی، برے کی نظر بری، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، تو اچھے کی بھی اچھی نظر اچھی، اب پتہ نہیں اچھے کی بری نظر بھی لگتی ہے نہیں لگتی پتہ نہیں ہے، پڑھا نہیں اس کے بارے میں، لیکن عام طور پہ یہ کہ نظر بد لگتی ہے، لیکن حاسد کی نظر یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، حاسد کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سارے ٹیسٹ بھی کلیئر آتے ہیں، لیکن بس وہ دوا بھی فائدہ نہیں کرتی، سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا ہے، اور ایسا مجھے فیل ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس میں بھی پیچھے نظر کار فرما ہو تو تعجب نہیں ہے۔
ایک شخص نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، کسی میں کچھ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ مگر کسی نے تجھے نہ دیکھا، اگر کوئی نظر والا تجھے دیکھ لیتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ صاحب نظر کی نظر لگ جائے نا تو کام بن جاتا ہے۔ تو جو بس کرتے تنقید ہے سب ڈکوسلے نہیں ہے، تو کسی میں کچھ ہے یا نہیں ہے، تجھ میں تو واقعی کچھ نہیں ہے۔ جو آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے نا، بزرگ جو ہوتے ہیں وہ آئینہ ہے، تو تم کو اپنی شکل نظر آئی تو تم یہ سمجھے گے یہ ہے اصلی تو ہے، کہ تجھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو تجھے کسی کی نظر لگ جائے اللہ والے کی تو پھر تیرا یہ حال نہ رہے گا۔